بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے ایک ویڈیو 26 جولائی کو جو آئی تھی کہ کیا موجودہ جماعت میں نکلنا قرآن سے ثابت ہے، اس کے تحت میں کمنٹ میں کئی لوگوں نے جو ہے کچھ سوالات کھڑے کیے ہیں۔ امیزنگ احمد صاحب نے لکھا کہ جماعت کے علاوہ کچھ اور طریقہ بھی بتا دیجئے دعوت دینے کا۔ مشیر احمد انیس احمد صاحب نے سلام کے بعد لکھا، حضرت میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ جو لوگ بنا کلمہ نماز کے جا رہے ہیں ان تک دعوت کیسے پہنچے گی بنا تبلیغ کے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے اور پوچھا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو میں کہا ہے کہ جماعت میں نکلنا صرف مباح یا مستحب کہا گیا ہے، موجودہ جماعت میں نکلنا، جبکہ ہم نے دوسرے علماء کے منہ سے سنا کہ یہ جماعت میں نکلنا سب کے لیے فرض ہے، تو کیا بات صحیح ہے؟ اس کی تھوڑی اور وضاحت فرما دیں۔ ہم اس سلسلے میں پھر تھوڑی سی وضاحت کا تقاضا ہو رہا ہے۔ ہم یہ عرض کریں کہ دین اسلام میں حکم ہے اپنے دین پر عمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو دین کی دعوت پہنچانے کا۔ یہ حکم قرآن کریم میں کئی جگہ دیا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ اس طرح کے حکام شریعت میں دیے گئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو تبلیغ اسلام ہو یا تبلیغ اعمال ہو، یعنی اصول دین کی تبلیغ ہو، لوگوں کو اسلام پہنچانا، کفر و شرک سے نکالنا، تبلیغ اسلام جسے کہہ لیتے، یا جو ہے تذکیر اعمال ہو جس کو تبلیغ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تبلیغ کے بجائے اس کو تذکیر کہنا چاہیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو اعمال کی نصیحت، اعمال پر لانا، اعمال کی ترغیب، یہ دونوں ہی کا حکم ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو مومنوں کی شان ہے، مومن عورتوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، سب کو اس کا خیال کرنا ہے، اپنے اولاد کو بھی تبلیغ کرنا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی تبلیغ کرنا ہے۔ تو اس کا حکم تو قرآن حدیث میں بار بار دیا گیا ہے۔ تو یہ تبلیغ اسلام ہو یا تبلیغ اعمال ہو، دونوں ہی کا حکم ہے اور دونوں کرنا ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں یہ عمل دونوں جاری رہے، اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی رہی، اعمال کی بھی تبلیغ ہوتی رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، شکلیں بدلتی رہیں، خانقاہی نظام کے ذریعے کام ہوتا رہا، علماء اور کے وعظ و تبلیغ کے ذریعے کام ہوتا رہا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے کام ہوتا رہا، تصنیف تالیف کے ذریعے کچھ کام ہوتا رہا، سب طریقے چلتے رہے۔ اور جو ہے اس زمانے کے اندر بھی مختلف تنظیمیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا تو پورے نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن جو ہے اور بھی طریقے کام کر رہے ہیں، لوگ جو ہے اپنے اپنے طریقے پر اسلام کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، یا نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اس میں اس میں الزام میں پکڑے بھی گئے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان لوگوں میں اسلام کو پھیلا رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے۔ تو بہرحال وہ کام ہو رہا ہے، اور اعمال کی تبلیغ کے لیے بھی بہت سی محنتیں ہو رہی ہیں۔ دعوت الحق کا نظام ہے، گھر دوئی کا، وہ چل رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے، اور بھی نظام اپنے اپنے طور پر چھوٹے بڑے چل رہے ہیں۔ تو لہذا یہ سوچنا کہ جماعت کے علاوہ کچھ اور طریقہ دعوت کا نہیں ہے، یہ تو اور غلو کی بات ہو جائے گی، اسی سے تو روکنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا نظام تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو مخصوص ڈھرے میں ڈالا ہے، تو یہ تو ایک مفید طریقہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور لگنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں کو۔ بہت آسان طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، لیکن یہی واحد طریقہ یہ سمجھنا کہ یہی مقصود ہے، یہی شریعت کا حکم ہے، یہ غلو ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وسیلہ و ذریعے کے طور پر ہے، اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں، دعوت و تبلیغ کا طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ طریقہ جو مولانا الیاس صاحب نے دیا یہ بہت مفید ہے، آسان ہے، عام فہم بھی ہے، عوام الناس کے لیے بہت بہترین طریقہ ہے، سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جناب مشیر صاحب نے جو سوال کیا کہ لوگ بنا کلمہ نماز کے جا رہے ہیں ان تک دعوت کیسے پہنچے گی، جیسے ہر زمانے میں پہنچتی رہی ہے۔ اور دیکھیے کلمہ نماز کی دعوت سب کو پہنچ چکی ہے، اب ان کو عمل میں لانا ہے۔ عمل میں لانے کے لیے نصیحت کرتے رہنا، ترغیب دیتے رہنا، اس کا اجتماعی نظام رکھنا، یہ بطور فرض کفایہ کے ہے۔ ورنہ جو ہے
آپ ان کو اس کے لیے لائیں، اس پر کے عمل میں آ جائیں، یہ مستحب کے درجے میں ہے کہ آپ اس کو کہیں، ورنہ دعوت تو سب کو پہنچ چکی ہے جو فرض ادا ہو چکا ہے، لیکن پھر خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ وہ ان کو عمل پر بھی لایا جائے۔ بہت سے لوگ جو اس نصیحت اور چلت پھرت سے لوگ جو ہے ہدایت قبول کر لیتے ہیں، عمل پہ آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں بھی آتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے ان پر کتنے اوپر محنت ہوتی ہے، اس لیے کسی کو ہدایت پر لے آنا یہ ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں، کام اپنا کرنا چاہیے۔ بہرحال تبلیغ کے علاوہ بھی صورتیں ممکن ہیں، رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ باقی یہ کہ جس کام سے زیادہ تعلق مناسبت ہوتی ہے اسی کو آدمی سب سے زیادہ مفید سمجھتا ہے۔ اسی کو کہا گیا تھا کہ اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ غلو کا معنی یہ ہے کہ سب کو ایک کام میں لگا لینا، مخصوص طرز دعوت کو منسوخ سمجھنے لگ جانا، اور ہر ایک کے لیے اس کو لازم سمجھنا، جو نہ کرے اس کو گنہگار سمجھنا، یہ جو ہے غلو کی بات ہے، اس سے روکا گیا تھا۔ باقی اہل علم کی چونکہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اہل علم کا یہ فریضہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی کام شریعت سے ہٹتا ہوا نظر آئے اور اس میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو تو اس کو روکیں، ٹوکیں، اور جماعت والوں کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی روکنے ٹوکنے کو اپنا مخالف نہ سمجھے، مصلحین کو مخالفین نہ گردانے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں غلط بات سے روکنے کی کوشش کی، ہمیں صحیح ڈگر پر، صحیح ڈھرنے پر باقی رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ اصل تو ہے۔ باقی ایک چیز رہ گئی جو سوال ایک ساتھی نے کیا تھا کہ جماعت میں نکلنا یہ صرف مباح یا مستحب آپ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ اس کو فرض و ضروری کہہ رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی ہم وضاحت اور کریں گے۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کا جو موجودہ نظام ہے، پورا نیٹ ورک ہے، اس کی حیثیت دین کے لیے بطور وسیلہ و ذریعہ کے ہے، مقصود کے نہیں ہے، اور اس کے دو بڑے مقصد ہیں۔ اس دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت کے دو بڑے مقصد ہیں، یا یوں کہہ لیے اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے اور اپنے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ مقصد کسی شخص کو کسی اور ذریعے سے حاصل ہو چکا ہو، کسی بڑے سے متعلق ہونے کی وجہ سے، کسی سے مرید ہونے کی وجہ سے، کسی خانقاہی نظام سے جڑنے کی وجہ سے، یا تعلیم و تعلم اور مدرسے کی وجہ سے، تو یہ دو دین کی جو بنیادی چیزیں اگر سیکھ کر کوئی آدمی اپنی اصلاح کر چکا ہے، دین کی فکر میں لگا رہتا ہے، بزرگوں سے رابطہ و تعلق کے نتیجے میں وہ دینی زندگی گزار رہا ہے، تو اب اس کے لیے اس جماعت میں لگنا، نکلنا، یہ نہ فرض ہے اس کے لیے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ دے دے، جائز ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، دینی کام میں تعاون ہو جائے گا، لیکن اس کی اپنی اصلاح کے لیے دوسرے آپشن تھے، اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اب یہ ضروری نہیں رہا۔ لیکن ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ ہاں، یہ بات جن لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ابھی اصلاح نہیں کرائی، دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں سیکھی، دین کی بنیادی معلومات کا اور کوئی ذریعہ بھی انہیں میسر نہیں ہے، تو سوائے اس کے، جیسا کہ اکثر عوام کا یہی حال ہے کہ اکثر عوام کے پاس جو ہے کوئی اور آپشن نہیں ہے تبلیغی جماعت کے علاوہ، تو اپنی دینی زندگی گزارنے کے لیے، دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے، تبلیغی کام میں جڑنا ان کے لیے بطور بدلیت کے، یعنی اور کوئی آپشن ان کے سامنے کھلا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا، اس میں جڑنا ان کے لیے فرض کا درجہ رکھے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بڑے کے حوالے سے ابھی میں حوالہ بھی عرض کروں گا، تو بطور بدلیت کے ایسے عوام الناس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے مقدمۃ الواجب واجبن کے طور پر اس ذریعے کو، اس وسیلے کو اختیار کرنا ان کے لیے فرض ہوگا۔ لہذا ایسی عوام جو دین سے دور ہے اور دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو ان کے لیے اس دین کے کام میں لگنا، دعوت و تبلیغ میں جڑنا، یہ ان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، یہ ضروری کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ تو دعوت و تبلیغ کا ایک رخ ہوا جو آپ کے سامنے آیا۔ دعوت و تبلیغ کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا اور مسلمانوں میں دعوت الی الخیر کو باقی رکھنا، خیر کی بات کہتے رہنا، امر معروف نہی عن المنکر کو اجتماعی انداز میں انجام دیتے رہنا۔ تو یہ علماء نے لکھا کہ اس کا درجہ فرض کفایہ کا ہے، اس میں سب کا جڑنا ضروری نہیں، جو جوڑے وہ ثواب پائے گا، اور
اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا۔ جو نہیں جڑتا ہے وہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ سب چھوڑ دیں گے تو البتہ گنہگار سب ہو جائیں گے، لیکن اگر سب نہیں چھوڑتے، اس دعوت و تبلیغ کی محنت میں کچھ لگتے ہیں تو یقیناً بڑے کار خیر میں لگے۔ جو نہیں لگے ہیں تو چونکہ بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا اس سے دین کے پھیلانے میں اس کا ہاتھ ہے، تو انہیں بھی لگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کار خیر میں حسب وسعت سب کو حصہ لینا چاہیے، کم از کم شرکت و تائید تو سب کو کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں غلو ہو اور افراط تفریط ہو رہا ہو تو علماء کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی نبھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب جماعت کے کام میں کر رہے ہیں، ذمہ دار ایسا کر رہا ہے، ذمہ دار ایسا کہہ رہا ہے، فلانا بڑا ایسا کہہ رہا ہے، ہم روکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، تو پھر تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ پھر تو ایسی جماعت میں لگنا سے ہم غلط کام کے ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہمیں دونوں باتوں کی تائید کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ جماعت کے دو پہلو نکالے، ایک حیثیت سے جماعت میں لگنا یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، اور جب ایک حیثیت سے ان لوگوں کے لیے لگنا ضروری ہے جو دین سیکھنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں پاتے، اور اس دوسرے مقصد کے طور پر کہ دعوت الخیر زندہ رہے، لوگوں میں جو ہے دین کا کام چلتا رہے، یہ ترغیب اجتماعی انداز میں باقی رہے، اس انداز سے لگنا یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس سلسلے میں ایک سوال جواب آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جو آپ کے مسائل اور ان کا حل 8ویں جلد میں تبلیغ دین کے عنوان سے جو باب ہے اس میں یہ سوال جواب ہے، اس سے کسی حد تک آپ کو انشاءاللہ یہ بات صاف ہو جائے گی کہ دعوت و تبلیغ میں لگنا یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے، یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں، آج کل دعوت و تبلیغ کے نام سے مسجدوں میں جو محنت ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جڑنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ میں بہت سے علماء کرام کی مجالس میں جاتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی 40 دن 4 مہینے یا اجتماعات پر زور نہیں دیا، بلکہ یہ حضرات اکابرین انفرادی اعمال پر اور زہد و تقوی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایک مسلمان کو کس طرح مکمل زندگی گزارنا چاہیے؟ جواب بہت جامع ہے۔ الفاظ جواب کے، دعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک اپنی اصلاح اور اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنا، پس جس شخص کو ضروریات دین سے واقفیت، اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگوں سے رابطہ و تعلق ہو، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اس کے لیے جماعت میں نکلنے کی بات کرنا پھر بے سود ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ اور جس شخص کو یہ چیز حاصل نہ ہو اس کے لیے اس تبلیغ کے کام میں جڑنا بطور بدلیت فرض ہے، چونکہ دین کا سیکھنا ضروری ہے، یہی اس کے پاس ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ تو جو اصول ہے نا، مقدمۃ الواجب واجب، تو بطور بدلیت کے اس کا اس کام میں جڑنا، جیسا کہ عوام الناس کے لیے جڑنا فرض ہے۔ اور دوسرا رخ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا دوسرا رخ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ جو شخص اس کام میں جڑتا ہے مستحق اجر ہوگا، اور جتنے لوگ اس کی محنت سے اس کام میں لگیں گے ان سب کا اجر اس کے نام اعمال میں درج ہوگا، اور جو نہیں جڑتا وہ گنہگار تو نہیں ہے، اس اجر خاص سے البتہ محروم ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو، اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو، جیسے علماء کرام ہیں تصنیف، تعلیم، درس و تدریس، اس سے بھی اہم کام میں مشغول ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہے، دوسرے فرض کفایہ میں لگا ہوا ہے، تو اس کو پھر دعوت و تبلیغ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اعتدال میں بات رہے گی، دعوت و تبلیغ کی تائید بھی ہوگی، غلو کی اصلاح بھی ہوگی، تب تو بات چلتی رہے گی، ورنہ پھر جو ہے تحزب ہوگا، اور وہی بات جس کا اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گروہ میں بٹیں گے، اور اس کو اپنا ایک فرقہ خطرہ ہے کہ پھر ایک فرقہ ہی کی شکل میں پھر یہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر باقی رکھے۔